پاکستان کے سنتاس معاہدے کے تنازع میں بھارت کے خلاف اہم کامیابی۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت سے پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو حکم۔ عدالت کا کہنا تھا بھارت 9 فروری تک بلگیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری تک واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت پیر اور منگل کو ہوگی۔ یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں سمجھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کا رد عمل۔ علی لاریجانی کہتے ہیں یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی قانونی پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ پاسداران انقلاب اشتعال انگیزی سے گریز کرے، کوئی بھی غیر محفوظ اقدام ناقابل برداشت ہوگا۔ امریکی سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ ایرانی مشقوں سے بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی اہلکاروں اور جہازوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ممکنہ جنگ سے پہلے امریکی دباؤ، ایران کا گھیراؤ، خطے میں امریکی فوجی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ امریکی بحری جہاز اسرائیلی بندرگاہ ایلات پر لنگر انداز۔ بڑے بحری بیڑے جدید ترین لڑاکا طیاروں اور جدید دفاعی نظام کے ذریعے خطے میں طاقت کا عملی مظاہرہ۔ USS ابراہم لنکن بحیرہ عرب میں تعینات۔ آبدوزیں بھی موجود۔ ایران کے مختلف علاقوں کو آسانی سے ہدف بنانا ممکن۔ علاقے میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 50,000 ہو گئی۔ ایران سے معاہدہ ہوا تو بہتر، نہ ہوا تو نتائج دیکھیں گے۔ صدر ٹرمپ نے پھر عزائم بتا دیے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کی میڈیا ٹاک۔ کہا امریکہ کا بڑا بحری بیڑا اس وقت ایران کی جانب روانہ ہے۔ یہ بیڑا وینزویلا حملے میں استعمال ہونے والے امریکی بحری بیڑے سے بڑا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران 800 مظاہرین کو پھانسی دینے والا تھا۔ میں نے 800 ایرانی مظاہرین کی سزائے موت رکوائی۔ ایرانی حکام سے کہا کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی تو انجام برا ہوگا۔ یوکرین جنگ بندی کے بہت قریب ہوں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں مگر یوکرین جنگ بندی سب سے مشکل ہے۔ یوکرینی صدر اور صدر پوٹن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو $6.5 ارب کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل کو $6.5 ارب کا فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ اسرائیل کو $3.8 ارب کے اپاچی ہیلی کاپٹر جبکہ $1.98 ارب کے لائٹ وہیکلز فروخت کی جائیں گی۔ ادھر پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریوٹ میزائلوں کی فروخت کی تصدیق کر دی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو $9 ارب کے پیٹریوٹ میزائل فروخت کرے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید بہتر بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی صورتحال پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان اور ترکیے کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہے۔ تعلقات مشترکہ تاریخ، باہمی اعتماد اور مضبوط عوامی روابط پر مبنی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ترک مسلح افواج کی جانب سے فراہم کی جانے والی حمایت اور تعاون کو بھی سراہا۔ برآمدات بڑھانے کا مشن، صنعت کاروں کو بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم کا انڈسٹری کے لیے بجلی کے ٹیرف میں $4.04 کمی کا اعلان۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرا بس چلے تو اس کو $10 مزید کم کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز $9 سے کم ہوں گے۔
ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکس 7.5% سے کم کر کے 4.5% کر رہا ہوں. شہباز شریف کا نامور ایکسپورٹرز کو 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ دینے کا بھی اعلان. صنعت کاروں کا وزیر اعظم کے اعلان کردہ ریلیف پیکج کا خیر مقدم. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا حکومت کاروبار کرنے کی لاگت کم کرے اور علاقائی سطح پر مسابقتی بنائے. توانائی اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی اور پائیداری کو فروغ ملے گا. 2030 تک 100 ارب امریکی ڈالر مالیت تک کی برآمدات کی جا سکیں گی. سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں وزیر اعظم کا اعلان خوش آئند ہے. SM تنویر بولے فیصلہ ملکی برآمدات میں اضافے کا سبب بنے گا. پاکستان برآمدات 2030 تک 109 ارب ڈالر تک لے جا سکتا ہے. ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل زیاد بشیر کہتے ہیں حکومت کا صنعت کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ مثبت اقدام ہے. یہ وقت کی ضرورت تھی. چیئرمین نشاد چونیا لمیٹڈ شہزاد سلیم بولے کراس سبسڈی حکومت نے ختم کر دی ہے. یہ اچھا اقدام ہے. سابق چیئرمین PTEA اور CEO صداقت لمیٹڈ مخرم مختار کا کہنا ہے کہ بجلی سستی ہونے سے برآمد کنندگان پر مالی دباؤ کم ہوگا. پانی PTI کی دائیں آنکھ کی بینائی پر اثر ہوا. پمس ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر سکندر کہتے ہیں کہ بینائی پر اثر رگوں میں دباؤ کی وجہ سے پڑا اور بانی کی دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت بھی تھی. پمس ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں معائنہ کیا. علاج کے لیے ہسپتال بھیجنے کی سفارش بھی کی. بانی PTI کو تجویز کردہ علاج کے لیے پمس ہاسپٹل لایا گیا. علاج سے پہلے بانی سے تحریری رضامندی حاصل کی گئی. پمس ہاسپٹل میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں علاج کیا گیا. تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی علاج مکمل ہوا. علاج کے دوران مریض کے وائٹل علامات مستحکم رہیں. ہدایات فالو اپ مشورے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا. تیرہ میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تیرہ میں آپریشن کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا. فوج اور عوام کے رشتے میں کوئی بیانیہ دراڑ نہیں ڈال سکتا. تیرہ میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا, صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. کوئٹہ میں CTT کا ایکشن. سریاب کے علاقے میں کارروائی. 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک. ترجمان CTT کے مطابق کارروائی کے دوران مسلح افراد اور CTT میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. مبینہ دہشت گردوں کے زیر انتظام کمپاؤنڈ سے اسلحہ, دستی بم اور کالعدم تنظیم کا لٹریچر برآمد کر لیا گیا. CTT کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی جاری ہے. لاہور کے علاقے کہنا گجومتا میں گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا. نوجوان فیصل موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی ہوا. نوجوان کو گردن پر 4 سینٹی میٹر لمبا زخم آیا. ریسکیو ٹیم نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا. نوجوان کو گردن پر 14 ٹانکے لگے. ویلنشیا ٹاؤن میں بھی ڈور پھرنے سے بچہ زخمی. مصطفیٰ آفندی کو پتنگ کی ڈور سے گلے پر کٹ لگا. اور پاک آسٹریلیا T20 سیریز کا دوسرا میچ آج ہوگا. پاکستان اور آسٹریلیا شام 4 بجے قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے. فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کو قومی ٹیم سے ریلیز کر دیا گیا. بقیہ دونوں میچز کے لیے قومی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے. پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. گرین شرٹس نے پہلے T20 میں آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دی تھی.